بات کس طرف جا رہی ہے؟ کیا اب پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے بانی پی ٹی آئی سمیت ان ساروں کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں؟ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ٹرائلز ہوں، سپیڈی ہوں، جھوٹ اور سچ کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ کوئی قصوروار ہے تو اسے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں انصاف تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سازش کا گواہ ہمیشہ ملزمان میں سے ہوتا ہے۔ ان کا پلان اور ان کا مقصد سزائیں دینا ہی ہے۔ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ نہ رچائیں، اسٹیٹ میں دے دیں۔ ابھی بھی بیٹھے ہوئے کہ وہی پرانا پاکستان ہے، اسٹوپڈ طریقے سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ رول آف لا تو اس ملک میں ختم ہی ہو گیا نا، ہے ہی نہیں، ہم جنگل کے قانون میں ہیں۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان اوان۔ ناظرین، عدالتی فیصلوں سے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے مورچوں میں کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ کچھ روز قبل جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ اے ٹی سی کے جو ججز ہیں وہ ٹرائل جو ہے وہ ہفتے میں 4 دن کریں گے، جیل ٹرائل۔ 14 مقدمات ہیں، 14 مقدمات کا جو ٹرائل ہے، جیل ٹرائل ہے، اس کو سپیڈی ٹرائل کرا دیا گیا۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا فیصلہ یہ آیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈمن جج نے جو ہے وہ اے ٹی سی ججز کی جو ہے وہ میٹنگ بلائی، اور یہی بات جو ہے وہ طے پائی گئی کہ جو ٹرائل ہے اس کو سپیڈی جو ہے وہ طریقے سے چلایا جائے۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ آئی تھی کہ کل رات کو جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے کی عدالت نے لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں جھوٹ کی مشین جو ہے وہ اکثر ہم نے فلموں میں بھی دیکھی ہوگی، وہاں پہ جو ہے وہ ملزم کو بٹھایا جائے گا اور ان سے سوال جواب کروائے جائیں گے۔ تو یہ بانی پی ٹی آئی کے جو درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور عدالت نے کل جو ہے اجازت دے دی ہے۔ تو اب بانی پی ٹی آئی کے جو ہے 12 مقدمات پر تفتیش کی بھی عدالت نے جیل میں جا کے تفتیش کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عدالت نے یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ بھی بانی پی ٹی آئی کا کیا جائے۔ اور کل جو ہے وہ ایک خط جو ہے منظر عام پر آیا ہے جو شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اور کل جو ہے وہ جیل میں ٹرائل تھا جناح ہاؤس کا، اس میں جو ہے وہ اظہار لا تعلقی جو ہے وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے خط کے مطابق کہ جو کل گواہ بلائے گئے تھے وہ سٹار گواہ تھے، یعنی کہ یہ نام دیا گیا سٹار گواہ کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ ہمارے سامنے ان گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، نہ ہمارے وکلاء کے سامنے جو ہے ان گواہوں کو جو ہے وہ سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت سینئر ایڈوکیٹ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ عرفان الوی صاحب، یہ جو ہے وہ ٹرائل کا حصہ بھی ہیں، ان کے بہت سے ملزمان کی جانب سے یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جیل میں پیش ہوتے ہیں، جیل ٹرائل میں پیش ہوتے ہیں۔ اچھا عرفان الوی صاحب، یہ بتائیے گا یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ کیا اب پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے بانی پی ٹی آئی سمیت ان ساروں کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل جی، جیسے ابھی آپ بریفنگ میں آپ نے بتایا کہ اے ٹی سی کے ججز کو بلا کے باقاعدہ جو ہے وہ ایڈمن جج کی جانب سے، ایڈمن جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان ٹرائلز کو کریں اور سپیڈی کریں، لیکن اس میں جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ٹرائلز ہوں، سپیڈی ہوں، جھوٹ اور سچ کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو اسے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک سوسائٹی کے نارمز ہے اور سوسائٹی کے لیے یہ خوشائن بات ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ یہ سارا جو ہے انجینئرنگ کر رہے ہیں اور اسٹیئرنگ کو آپ خود منور کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ انصاف تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ ان کا پلان اور ان کا مقصد سزائیں دینا ہی ہے، تو ہم اس میں پھر یہ کہتے ہیں پھر یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ نہ رچائیں، اسٹیٹ میں دے دیں۔ کیسے دیں؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی طریقہ کار وہ دیکھیں جب سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پروسیکیوشن بتاتی ہے کہ آج ایک گواہ ریکارڈ ہوگا۔ 9723 ایف آئی آر ہے سرور روڈ تانے کی، ہم وہاں پہ موجود ہیں، اور جو ہے جو الزام علیحان ہیں، ایکیوز جو ہیں مبینہ طور پہ، وہ بھی وہاں پہ موجود، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک گواہ ہوگا۔ ہم ایک گواہ کا چیف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس یہ پروسیڈنگ آج کی حد تک اس کیس میں پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم جب چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور حیرت انگیز طور پہ 3:30 بجے 2 گواہوں کو لایا جاتا ہے، خالد و طاہر غالباً ان کے نام ہے، ان کو لایا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ کوئی پرسن، کوئی ایکیوز، کوئی وکیل وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ 4 گواہ اس لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو
ملک اور قوم کا پیسہ اور ملک اور قوم کا سکون اور جو ان معصوم لوگوں کی زندگیاں جو انہوں نے قید و پابند کی جو صوبتیں برداشت کی ہیں وہ ان دو گواہوں کی بیس پہ ہے. یہ دو گواہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ سازش ہوئی اس سازش کا حصہ تھے, ہم اس سازش میں موجود تھے, ہم نے وہ سازش ہوتے ہوئے سنی دیکھی. ان دونوں گواہوں کو ابھی تک دیکھا ہے؟ دیکھیں میں بڑا ایک مذاق والا جو ہے بات ہے, قانون کا طالب علم ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں لاء کو, لیکن میرے جو ہے علم اور یقین کے مطابق سازش کا گواہ ہمیشہ ملزمان میں سے ہوتا ہے, جو اس سازش کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہو یا اس سازش کا حصہ بن رہا ہو. یہ ایک ہم نے ویسے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا, ہم نے کیا کسی نے بھی نہیں دیکھا. وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کل والا جو خط تھا وہ خط کا مقصد ہی یہ تھا شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کی جانب سے کہ ہم نے یہ جو گواہان ہے یہ ہماری بھی غیر موجودگی اور ہمارے وکلا کی بھی غیر موجودگی میں پیش کیے گئے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تو شاید ڈپارٹمنٹ نے بھی نہ دیکھا ہو, جس ڈپارٹمنٹ کا وہ ملازم ہے, کہ جب سے 9 مئی ہوا ہے شاید وہ پتہ نہیں کہاں پہ تھا. تو اب اس کو پیش کیا گیا ہے, نام اس کا جو ہے وہ, کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ 2 گواہ جو ہے وہ ہوئے ہیں ہمارے جانے کے بعد, جو کہ سراسر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے. یہ تمام جو معاملات ہیں, یہ تمام جو چیزیں ہیں, یہ اب ملک و قوم کو اب یہ اصل میں نا یہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان ہے جس میں میڈیا کا گلا دبا لیا جاتا تھا, جس میں لوگوں کی آواز کو جو ہے وہ سنپ کر دیا جاتا تھا. انہیں اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اب تو میڈیا ہر گھر میں موجود ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں میڈیا ہے. اب آپ یہ جو رنگ بازیاں ہیں, جو ڈرامے بازیاں ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ اتنا امپورٹنٹ گواہ تھا اور واقعی ہی وہ اگر گواہ ہے, اگر وہ واقعی ہی گواہ ہے, تو پھر وکلا کے سامنے چیف کروائیں نا. سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ کا نتارہ ہو جاتا ہے. یہ مکمل پھر جو ظلم کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جیل ٹرائل جو ہے وہ 4 دن کر دیا. 96 ایف آئی آر, سٹار ایف آئی آر ہے جنا ہاؤس کی, جس کا بڑا جو ہے نا مین کہہ لیں جسے مین جو جس پہ انہوں نے لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کے تاشیر کی کہ جنا ہاؤس کے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ ملک اور قوم کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہو گئی یا غداری کا ہو گیا. اب اس ایف آئی آر میں آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو وہ 2 سال سے 1.5 سال سے ہم حاضریوں پہ ہیں, ہمارے ورکرز جاتے ہیں بیچارے حاضری لگا کے واپس آ جاتے ہیں. آپ اس کی 173 کی رپورٹ ہی پیش نہیں کر پائے. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ جو پوچھ رہے ہیں نا کیسے ہوگا, تو یہ بھی تو ایک ایگزامپل ہے نا کہ جب آپ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرتے ہیں, فرد جرم عائد کرنے سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے چارج شیٹ دینی ہوتی ہے ملزم کو کہ آپ کے اوپر الزام کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے انگوٹھے لگوا لی اور کہنے فرد جرم عائد کرنی ہے, کسی کو کوئی کاپی نہیں دی. ٹھیک ہے, اور اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ 4 دن ٹرائل کر دیا, اب آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل بھی کرنا چاہتے ہیں, اگر اسے احسن طریقے سے کریں اور اکارڈنگ ٹو لاء کریں, ہمیں اس میں بھی اعتراض نہیں ہے. کہنے 7 دن میں فیصلہ, ٹھیک ہے, لائیں نا وہ لوگ کراسی پینسی. مجھے ایسا اسٹوپڈ طریقے سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے, اور قانون کی جو ہے وہ لاء کی جو ہے رول آف لاء تو اس ملک میں ختم ہی ہو گیا نا, ہے ہی نہیں. رول آف لاء ہو تو پھر تو ہم وہ باتیں کریں. یہ اس ٹائم تو انفارچونیٹلی ہم جنگل کے قانون میں ہیں. یہ بھی بتائیں نا, بانی پی ٹی اے کی کل جو پروسیکیوشن نے درخواست دی تھی 728 دن بنتے ہیں جب سے وہ اریسٹ ہیں, ٹھیک ہے, 728 دن کے بعد پروسیکیوشن کو یاد آیا کہ ان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے اور پولیگراف ٹیسٹ کروانا ہے. کیا یہ قانون میں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون شہادت جو ہے نا اس کے اوپر بڑا واضح ہے. ابھی رات کو جو ہے وہ میں وہی آپ سے گزارش کرنے لگا تھا. ایک تو آپ کر کیا رہے ہیں, جب آپ کسی چیز پہ رائٹ پہ ہوں گے نا تو آپ اندھیرے کا ویٹ نہیں کریں گے, آپ اجالے میں آئیں گے, روشنی میں اس کو فیس کریں گے. اور جب آپ گلٹی ہوں گے نا, کہیں پہ چور ہوگا, تو آپ تاریخی کا جو ہے نا وہ انتظار کریں گے کہ اندھیرا ہو اور اس اندھیرے میں ہم واردات ڈال لیں. یہ انہوں نے کل ایک واردات ڈالی ہے. کیا کورٹ ٹائم کے بعد آپ نے ایون آپ نے نوٹس نہیں کیا, وکلا کے ہمارے دلائل نہیں سنے, اور آپ نے اسٹیٹ وے اٹھا کے کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد جب عدالت کو تالے لگ گئے, تالے لگنے کے بعد آپ اپنے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں اور آ کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی پولیگرامک ٹیسٹ بھی اور فوٹوگرامک ٹیسٹ بھی ہوگا. اب وہی بات کے عقل کے اندر ایک بندہ 700 دن سے اندر ہے,
ٹھیک ہے. اب آپ کو خیال آیا کہ اس کا ہم نے جھوٹ سانچا, اور پھر اس کا جھوٹ ہے کیا؟ آپ یہ کہنا جی ہم نے جھوٹ جو ہے وہ اس کا جانچنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ چلیں ہم اس کو بھی ایک چھوٹی سی بات اس میں جو میں ایڈ کروں گا. 9 مئی کو جب خان صاحب پکڑے گئے, سپریم کورٹ نے وہ اریسٹ ہی انلیگل ڈکلیئر کر دی. اس کے انلیگل ایکٹ کے جو ہے وہ تناسل میں اگر کوئی ایکٹ ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے, یا اپنا رائٹ آف ڈیفینس اگر یوز کیا بھی ہے, تو وہ انلیگل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ لائیں کہ ملک کا نقصان کیا ہوا, آپ لائیں قوم کا نقصان کیا ہوا. کینٹ میں جائیں, ہزاروں چیک پوسٹیں ہیں, جائیں جا کے دکھائیں مجھے ذرا. ایک سوئی نہیں لے کے جا سکتے. کہاں تھی فورسز, کہاں تھی کوئک رسپانس فورس, کہاں تھی پولیس؟ اور اب اگر دیکھیں ٹرائل کو دیکھیں تو 500 گواہ کہہ رہا ہے کہ ہم موقع پہ موجود تھے. تو پھر انہیں بھی تو اکاؤنٹیبل کریں نا, سزا انہیں دیں, کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ تھے, پولیس والے جو وہاں پہ موجود تھے اور جنہوں نے روکا نہیں, جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش, بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی, جنہوں نے سچویشنز کو کاؤنٹر نہیں کیا. تو وہ شامل نہیں ہے کہ اگر وہ 500-600 پولیس والا اور ایون ادروائز 800 آپ نے گواہ پیش کر دیے ہیں 9 کیسز میں, 800 گواہ ہیں. جی جناب آپ دیکھیے تو صحیح. تو اگر آپ نے کتنے گواہوں کی جو ہے بیانات اور اس کے بعد جرا وغیرہ ہو گئی ہے؟ تقریباً کچھ 100 کے قریب ڈیفرنٹ ایف آئی آرز میں جو ہے وہ گواہ ہو چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو ہے نا کوئی آدھے جو ہے وہ ہم نے جرا کر بھی لیے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ انہوں نے گیو اپ کر دیے ہیں, لیکن آپ جو ایف آئی آر اٹھا کے دیکھیں گے 100+ گواہ ہے. جس ایف آئی آر کو دیکھیں گے 100+ گواہ, اور سارے پولیس آفیشلز ہیں, سیول کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں, 14 مقدمے ہیں, اگر 100 گواہ ایک میں ہے تو 1400 گواہ, اور سب موقع کے گواہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو سازش والا ہے کہ جی وہ ہوا تو ایسے ہوا تو ویسے ہوا, جو اس نے گواہی دی ہے انتہائی اسٹوپڈ گواہی ہے. یہ تو جج کو ہی چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ آپ یہ دیکھ کیا رہے ہیں, اس کی آپ نے جو نارمز ہے وہ نہیں کیے. اب یہ جو پولیگرامک ٹیسٹ اور فوٹوگرامک ٹیسٹ, کیا اس ٹیسٹ کرانے کی آپ کو اجازت دینے کی ضرورت تھی؟ خان کی تصویریں آپ کے پاس ہیں, فوٹیجز آپ کے پاس ہیں, جائیں جا کے کرا لیں. پروسیکیوشن کا کام ہے, ایویڈنس کلیکشن کا کام ہے, اس میں خان کو جو ہے وہ ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر جو آپ کروانے جانا چاہ رہے ہیں جی ہم نے جھوٹ چھانچنا ہے, اس نے آج تک جھوٹ بولا کہاں ہے؟ اس نے لا تولکی کا اظہار کیا کہ میرا یہ نہ مقصد تھا نہ میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کیا جانچنے جا رہے ہیں؟ اچھا جانچنا ہے تو اس کی ٹرانسکرپٹ کیا ہے کہ خان نے, وہ جو گواہ ہے اس نے بتایا کہ یہ بیان ہے جی, اور خان یہ کہتا ہے. وہ پہلے دونوں چیزیں موازنہ ہوں, کوئی انسانیت کے تقاضے ہیں, کوئی لا کے تقاضے ہیں. آپ جو ہے وہ بنانا ریپبلک بنانے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ آپ سے ہمدردی بھی کرے. عوام کیا پاگل ہے؟ نظر نہیں آ رہا کہ کون پیچھے کیا کر رہا ہے, کہاں سے معاملات چل رہے ہیں؟